عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. أفلم يسيروا في الأرض، تو کیا یہ مکے کے مشرکین زمین میں چل پھر کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تاکہ یہ دیکھ لیتے، ان کو نظر آتا کہ ان سے پہلے جو نافرمان قومیں گزری ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی اور بربادی پھیر دی۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور دیگر کافروں کے ساتھ بھی نافرمانی کرنے پر یہ سلوک ہو سکتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہے کہ ایمان والوں کا مولا یعنی کارساز اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کفار کا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے، کوئی کارساز ہی نہیں ہے۔ اس سے قبل کی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا کہ ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد اور نصرت کرے۔ اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے صلے میں دنیا آخرت کی ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور ان کے اعمال کا ان کو بہترین صلہ اور جزا دیتا ہے۔ اور کفار کے جو دنیا کے اعتبار سے اچھے اعمال ہیں، آخرت کے اعتبار سے اللہ ان کا کوئی صلہ نہیں دیتا، ان کے اعمال ضائع اور برباد جاتے ہیں۔ اب اللہ کریم کی کمال شفقت اور پیار یہ ہے کہ غیر اہل ایمان اور کافروں کو پھر سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ اور رسول کی دشمنی پر اتر آتے ہو، ذرا زمین پر چل پھر کر دنیا کے اعتبار سے ان کے انجام کو تو دیکھو۔ چلو آخرت کا معاملہ بعد کا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، کم سے کم دنیا کے اعتبار سے تم سے پہلے کی جو نافرمان قومیں گزری ہیں ان کے انجام کو تو تم مد نظر رکھ کر عبرت حاصل کرو کہ اللہ کریم نے تباہی و بربادی ان کا مقدر کر دی۔ اب ان کے کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی نام لیوا تک باقی نہیں رہا۔ اللہ نے صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیا اور ملیا میٹ کر دیا۔ تو وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اب بعد کے نافرمانوں پر بھی یہ مثال لوٹ آ سکتی ہے، اس لیے انہیں ان مثالوں سے، ان سابقہ قوموں کے عبرتناک انجام سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ کفار نے چونکہ اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور نعوذ باللہ اللہ کی جگہ لے سکتا ہے؟ اللہ کی جگہ پر کسی کا کارساز اور مولا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان نے اللہ کے احکام کو اپنا کر گویا کہ اللہ کو اپنایا ہے۔ تو اہل ایمان کا، مسلمانوں کا مولا اور ان کا کارساز، ان کے کام بنانے والا اللہ ہے۔ کفار کے کام بنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی مولا نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا آخرت کے اعتبار سے تباہ و برباد ہوں گے، اور اہل ایمان دنیا آخرت کے اعتبار سے شاد و آباد ہوں گے۔ ہمیشہ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آخری غرق ہونے والی قوم تک اللہ نے یہ مثالیں اس لیے چھوڑی ہیں
تاکہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور ان جیسی حرکتیں نہ کریں۔ اب اس ضمن میں ایک واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جنگ بدر ایمان اور اسلام کی، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اللہ نے اس میں اہل ایمان کو مکمل کامیابی عطا فرمائی، باوجود کمزور ہونے کے، نہتے ہونے کے، تھوڑے ہونے کے، ساز و سامان، اسلحہ، کھانے کے لیے روٹی تک نہیں، سواری کے لیے گھوڑا تک نہیں، اپنے سے 3 گنا سے زیادہ لشکر پر ایک محدود سا جو ہے وہ لشکر غالب آ گیا، کیونکہ اللہ کی ترتیب ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ یہ ترتیب رہی ہے، وہ چھوٹا سا ان کا لشکر بھی فئہ، چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، بڑی جماعتوں اور لشکروں پر غالب آتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جنگ احد میں جو احد پہاڑ کے پاس لڑی گئی، مکے والوں نے آ کے چڑھائی کی تھی، یہ جنگ جیتی ہوئی تھوڑی سی ناسمجھی کی وجہ سے ہار میں تبدیل ہو گئی، عارضی شکست مسلمانوں کو بھگتنی پڑی، شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب مشرکین فتح یاب ہو گئے تو مسلمان جو تھوڑے بہت بچے تھے، احد کے پہاڑ کے اس دندانے کو آپ نے جو لوگ گئے دیکھا ہوگا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ وہاں قیام پذیر ہوئے، تو چونکہ پیچھے سے کفار نے آ کر تباہی پھیر دی تھی، اب ان کفار میں بھی اس تباہی کے ذمہ دار جو تھے وہ 3 اشخاص تھے، مگر ان تینوں اشخاص کو اللہ کریم نے نہ صرف یہ کہ اسلام اور ایمان سے نوازا، بلکہ اسلام میں ان کا ہر ایک کا اپنا مقام ہے اور بہت اونچا مقام ہے۔ سردار اعلیٰ تو حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور گھڑ سواروں کے سردار سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی طرح ان کی کمان میں نائب سردار جو تھے ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹی سی ٹیکری ہے جس کے اوپر آپ بھی چڑھے ہوں گے جو گئے ہیں، تو اس مرتبہ میں وہاں اس کے اوپر چڑھ کے میں نے ویڈیو بنائی، وہ میں نے اپلوڈ بھی کی، تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو متعین کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب ان میں باہم جب جنگ جیتی جا چکی تو اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا وہ تو جنگ کے جیتنے تک کا حکم تھا، اب جنگ جیت چکے ہیں، ہمیں نیچے جانا چاہیے اور سب کے ساتھ شریک ہو کر ہمیں مال غنیمت سنبھالنا چاہیے۔ ابھی تو وہ چھوٹی سی پہاڑی لے گئے، اس وقت کہتے ہیں کہ کافی اونچی پہاڑی تھی اور نیچے کافی گہرائی تھی۔ اب وہ اس اختلاف کی بنا پر اکثریت جو ہے وہ نیچے اتر گئی، امیر کے ساتھ صرف 10 افراد پیچھے رہ گئے۔ اب پیچھے سے حضرت ابو عکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ چلا، تو وہ آ کے حملہ آور ہوئے کہ 10 افراد تھے، ان کی تیروں کا نظر ہو گئے، وہ 10 کے 10 وہیں پر شہید ہو گئے، اور یوں پھر جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اب جہاں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو پیچھے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفار کے سردار اعلیٰ تھے، وہ آئے، قریب آ کر انہوں نے آواز دی کہ تم میں محمد ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آواز دی تم میں ابو بکر ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آواز دی تم میں عمر ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہنے لگا اچھا وہ تینوں مر چکے ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن، وہ جن کے نام سے تجھے شرم ہوتی، جنم ہوتی، الحمدللہ وہ تینوں زندہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دور، آج کے دن حبل جو ان کا بت تھا، کہتے ہیں اس کی بڑائی کا دن ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم اس کا جواب دو. ہم کیا جواب دیں اس کا؟ فرمایا اللہ اعلی و اجل، اللہ کو ہی بلندی ہے اور اللہ ہی صاحب عزت ہے، اس بات کا یوں جواب دو ان سے. ہاں اس بات پر آگے یہاں پہ بات، اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، انہوں نے کہا ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، تمہارا تو کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، لہذا مستقل جو ہار ہے وہ تمہارے ہی مقدر میں ہے، عارضی طور پر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ اس بات پر آ گئی ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اہل ایمان کا کارساز اور مولا اللہ ہے، اور وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مولا لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا جو بت ہے وہ ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو جس کا اللہ مولا ہو ہمیشہ کی جیت اور ہمیشہ کی کامیابی اسی کا مقدر ہے، جس کا مولا اللہ نہ ہو اس کا کوئی مولا نہیں ہے، اس کی کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد